جناب زیب صدارت سزادہ نشین صاحب نانا جان، آج تذکرہ ہوگا وہ محمد فخر عالم بادشاہ سو جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم جو نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والا۔ اور آج میں تذکرہ کروں گا اپنے نانا جان کی کتاب اسرار طریقت سے، جو میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اسرار طریقت، کیونکہ یہ کتاب، اس کتاب نے مجھے بڑا کچھ سکھایا جب میں نے اس کی فہرست کھولی پڑھنے کے لیے۔ اس کے اندر ایسے ایسے مضمون تھے، مضامین تھے جن کو دیکھنے کے بعد باقاعدہ میرا پڑھنے کا دل کر پڑا۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق اور سیرت کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ حضرت ابو بکر الکتابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا تصوف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اخلاق حسنہ۔ تصوف نام اخلاق حسنہ کا ہے۔ پھر ایک شخص، پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ اور آپ نے ایک لفظ میں بتا دیا، دین اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے دین۔ پھر اس شخص نے دائیں بائیں سے گھوم پھر کے دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے پھر فرمایا حسن اخلاق ہے۔ پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ بدبختی کیا ہے؟ بدبختی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بد اخلاقی بدبختی ہے۔ کسی شخص نے سوال کیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یا حضرت تصوف کس چیز کا نام ہے؟ آج کل تو علماء کرام اکثر آپ دیکھتے ہیں جو نئے نئے ٹی وی پہ بولتے ہیں یا مختلف جگہ، وہ عوام کو اچھا خاصا گمراہ کر دیتے ہیں تصوف کے نام پہ۔ تصوف پہ آپ نے کہا اخلاق، حسن اخلاق۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ایک دفعہ حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کریں، تو آپ نے فرمایا اے میرے فرزند، کیا تو چاہتا ہے کہ تو ایسی زندگی بسر کر کہ دل میں کسی کے خلاف میل نہ ہو اور تو جنت میں جائے اور میرے ساتھ ہو؟ تو دیکھیں آپ اپنے صحابہ کو کیا فرما رہے ہیں۔ بڑی چھوٹی سی میری تقریر ہے اور میں بس بڑی اسپیسیفک ٹو دا ٹاپک گفتگو کر رہا ہوں۔ پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ابلیس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور خداوندی میں آپ کیونکہ برگزیدہ پیغمبر ہیں تو سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، موسیٰ اس سے کہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے۔ ابلیس نے کہا میں نے جنت میں سجدہ نہیں کیا تو میں قبر کو سجدہ کروں گا؟ اب دیکھیں بخشش ہو سکتی تھی اگر اخلاق ہوتا، غرور نہ ہوتا۔ بخشش کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ کیا بنی؟ وہ اس کا غرور تھا، تکبر تھا۔ تو آپ لوگ یہ چیزیں دیکھیں، بڑی چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ہیں اخلاق کی۔ ہمیں تو کوئی شادی پہ نہ بلائے، کوئی غمی خوشی میں ساتھ نہ کھڑا ہو، کوئی پہلے اٹھ کے کھڑے ہو کے ملے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں نا جی نہ چھٹو کی کرنا ہے اس نال گل کر کے راڑ دیو جی بندہ ہی نہیں چنگا، میں پہل کھلو کے نہیں ملیا تو پہل کیا کر رہا سی، تو بھی کھلو کے مل لینا سی، اس وچ کیڑی وڈی گل ہے؟ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، دل میں میل ڈال دیتے ہیں، نہیں فلانے بندے نو ساری شکایت لائیے جا کے، چھٹو نکی نکی گلن۔ پھر ایک اور آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے واقعہ سناتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنتے جائیں۔ یہ واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا ہے۔ آپ ایک دن اٹھتے ہیں، سحر کا وقت ہے، اپنے حجرے کے سامنے دیکھتے ہیں فرشتہ بیٹھا ہے اور وہ ایک فہرست پہ نام لکھ رہا ہے۔ آپ اس سے جا کے پوچھتے ہیں یہ کن لوگوں کے نام ہیں؟ فرشتہ کہتا ہے یہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ محبت، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا میری اس فہرست میں نام لکھ لو جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے جو لوگ محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن دوبارہ یہ واقعہ پیش آتا ہے، اگلے دن دوبارہ یہ واقعہ پیش آتا ہے، فرشتہ بیٹھا ہوا ہے
سحر کا وقت ہے، آپ باہر نکلتے ہیں حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کہتے ہیں آج کن کے نام لکھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے آج میں ان کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق سے آپ محبت کرتے ہیں تو اللہ آپ سے خود محبت کرتا ہے۔ اور یہ ذکر مجالس اعلیٰ حضرت اللہ میں بھی آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت اللہ جب گفتگو کرتے تھے، ہر گفتگو کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی اس کا، تاکہ اپنے مرید جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو کوئی علم حاصل ہو، کوئی نہ کوئی گفتگو کی وجہ ہوتی تھی۔ اب میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وقت کا ایک بہت بڑا ڈاکو چور ہوا ہے، ابن سباحت نامی چور، ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کا بہت بڑا چور تھا۔ ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ کیوں کٹا ہوا تھا؟ چوری کی وجہ سے کٹا ہوا تھا۔ لیکن جس دن کوٹری سے آزاد ہوا، چھٹا، اس دن اس نے عہد کر لیا کہ جو مرضی ہو جائے، رات ضائع نہ جائے میری، چور ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ہی کوٹری سے چھوٹا ہوں اور آج ہی چوری نہ کروں؟ آج تو چوری کرنا بنتی ہے۔ اتنے عرصے کے بعد اس کو ایک حویلی نظر آتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ کوئی حویلی کے اندر نہیں ہے، چلو آج بڑا مال ملے گا۔ حویلی کے اندر جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کیا کیا پڑا ہوا ہے۔ کوئی صوف کے تھان پڑے ہوئے تھے، وہ کپڑا ہوتا ہے کوئی صوف کا، اس کے تھان پکڑے ہوئے تھے۔ اب ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، گدڑی نہیں لگ رہی، گدڑی بند نہیں ہو رہی کیونکہ ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک شخص چلتا ہوا آتا ہے، کہتا ہے کیوں پریشان ہو رہے ہو، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ بڑا خوش ہوتا ہے، لگتا ہے میں نے جانتا ہے۔ ابن سباحت بڑا خوش ہوتا ہے دوسرے بندے کی آمد سے۔ وہ آدھی گدڑی اپنے سر پہ رکھتا ہے، آدھی گدڑی ابن سباحت کے سر پہ رکھتا ہے، دونوں چل پڑتے ہیں شہر سے باہر۔ رستے میں چلتے چلتے اوپر نیچے کھڈے آتے ہیں، وہ شخص، بزرگ شخص گرتا ہے، جھٹکے کھاتا ہے، برا بھلا باتیں سنتا ہے اس چور ڈاکو ابن سباحت سے۔ اتنے میں کوئی کھنڈرات نظر آتے ہیں، سحر کا وقت ہو جاتا ہے، تو ابن سباحت کہتا ہے چلو تمہارا میرا جو مال ہے تو ایک ہی، لیکن تقسیم کر لیتے ہیں، پہلا میرا حق ہے کیونکہ میں نے پہلے یہ مال پایا تھا اور اپنے قابو میں کیا تھا۔ اب جب وہ کھنڈرات کے اندر جاتے ہیں، مال کھولتے ہیں، وہ شخص اتنی گفتگو کرتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ گھر میرا ہی تھا جس گھر کے اندر تم نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ ابن سباحت پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو اپنے گھر کے اندر خود چوری کروائے۔ خیر چپ کر کے وہ شخص چلا جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، ابن سباحت آتا ہے اور ابن سباحت آ کر دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی حویلی ہے جہاں میں نے رات کو ڈاکہ ڈالا ہے۔ لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کون شخص ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ وہی شخص، یہ کوئی عام شخص نہیں، تمہیں کیا ان کو نہیں جانتے یہ حویلی کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اب اس کو تو نہیں پتہ ہوتا یہ کس کی حویلی ہے۔ تو لوگ بتاتے ہیں یہ حضرت جنید بغدادی کی حویلی ہے، حضرت غوث پاک کے دادا پیر حضرت جنید بغدادی کی حویلی ہے۔ بس ادھر ہی ٹانگوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں یہ کیا گستاخی کر بیٹھا ہوں۔ اس شخص کو رات کو برا بھلا بھی کہتا رہوں، گالیاں بھی دیتا رہوں، اس کو میں ٹھٹے بھی مارتا رہوں، اب میں اس کے سامنے کیسے جاؤں؟ آپ اپنے خلفاء کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ اتنے میں بلاتے ہیں اس کو، آ جاؤ اندر آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کوئی نہیں، تم نے کہا تھا نا وہ مال اب میرا ہے اور ہم دونوں کا وہ مال ہے تو ٹھیک ہے، ہم دونوں ایک ہی ہیں، جو تمہیں میں نے اس مال کو معاف کیا۔ وہ چور جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے رات کو باہر نکلتا ہے، لیکن سیرت اخلاق دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا اس کی بدلتی ہے تقدیر کہ وہ پھر عام چور نہیں رہتا، وہ پھر چور شیخ ابن سباحت بن جاتا ہے، بڑے لوگوں کی رہنمائی کا مرکز بن جاتا ہے۔ آخر میں اپنی تقریر ادھر ختم کرتے ہوئے ایک شعر پڑھوں گا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔